الحمد لله العظيم وبه نستعين وصلى الله على خير خلقه محمد وصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. جناب صدر اور امت مسلمہ کے شگفتہ پھولو، خدائے قدیر کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے. اللہ کی اس سرزمین پر مرد اور عورت دونوں ایسے لفظ ہیں کہ جن کو چھوڑنے کے بعد ہی کسی انسان کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے. ہر آدم کے لیے ایک ہوا کا وجود ضروری ہے اور ہر ہوا کے لیے ایک آدم کا وجود لازمی ہے. ترجمنستان الہی کا چمکتا ہوا گلاب ہے تو عورت اس کی سر انگیز خوشبو، مرد کارخانہ قدرت کا دھولا ہوا شاہکار نگینہ ہے تو عورت اس کی چاندی، مرد قندیل حیات ہے تو عورت اس کی روشنی، مرد بہتا ہوا دریا ہے تو عورت اس کی روانی، مرد شامیانہ رحمت ہے تو عورت اس کی ستون. مرد میں اگر خدا نے رسول بھیجا ہے تو عورتوں میں مریم بطول بھیجا ہے. دوستو امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود بھی دنیا نے عورتوں کو رسوائی کے سوا کیا دیا؟ تہذیب و تمدن کے دعویٰ کرنے والوں نے وہی بے ایمانہ سلوک کیا جو ایک بھیڑیا بے زبان پتوں کے ساتھ کرتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ عورت زہر کی پڑیا ہے، کسی نے کہا کہ عورت ایک رات کی خوشبو ہے، کسی نے کہا کہ عورت خواہشات نفسانی نکالے کا ذریعہ ہے، کسی نے کہا کہ عورت قدموں کی دھول ہے، کسی نے کہا کہ عورت کانٹوں کا بستر ہے. مگر دوستو ہوش سے کام لو. اسلام اور پاک و صاف مذہب کے علمدار، دو جہاں کا سردار، آمینہ کا لال، عبداللہ کے لگتے جگر، بنو قریش کا چمکتا دمکتا سورج، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارے نادانو، عورت زہر کی پڑیا نہیں، عورت ایک رات کی خوشبو نہیں، عورت خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ نہیں، عورت استعمال کر کے پھینکنے والی چیز نہیں، عورت کانٹوں کا بستر نہیں، بلکہ عورت تو جنت کا پھول ہے، عورت تو شوہر کی خدمت کرنے میں سچی تصویر ہے، عورت تو مرد کے لباسوں میں عمدہ باحیا لباس ہے جس کو قرآن نے صاف طور سے بیان کیا ہے: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو. کہاں ہے دامن اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے؟ کہاں ہے تعصب کا چشمہ لگا کر اسلام کا جلوہ دکھانے والے؟ کہاں ہے مقدس مذہب اسلام کے بارے میں یہ افسوس دردناک بات کہنے والے؟ کہاں ہے پاکیزہ مذہب اسلام کو داغدار کرنے والے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، عورتوں کے قدموں میں مجبوری کی بیڑیاں ڈال دی ہے، عورتوں کو گھٹ گھٹ کے مارنے کے لیے چھاڑ دیا ہے؟ اے آواز اٹھانے والوں، تم یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے عورتوں کے حقوق کی رعایت کی؟ وہ کون ہے جس نے اپنے دامن رحمت میں زندہ دفن ہونے والی بے زبان عورتوں کو پناہ دی؟ وہ کون ہے جس نے عورتوں کو عزت کا مقام دلوایا؟ وہ کون ہے جس نے عورتوں کو جنت کا پھول قرار دیا؟ وہ کون ہے جس نے عورتوں کو پردہ میں رہنے کی پوری توجہ دی؟ وہ کون ہے جس نے عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا؟ خدا کی قسم وہ اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے. ارے اسلام نے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے حقوق کو بھی ماں باپ کے مال میں دلانے والا ہے، بیوہ عورتوں سے شادی کا رواج دلانے والا ہے، عورتوں کو غیر محرموں کے ساتھ بات چیت کرنے سے روکنے والا ہے تاکہ الفتنۃ اشد من القتل کا مثال کو محور نہ بن جائے. لیکن ان سب کے باوجود آواز لگائی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کر دیا ہے. اے آواز لگانے والوں، ذرا اپنی آواز کو موقوف کرو اور کان کھول کے سنو کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو ہرگز پامال نہیں کیا، بلکہ اسلام نے بے آبرو کو آبرو عطا کی، اسلام نے اجڑے ہوئے گھروں کو نہایت شان و شوکت سے ڈھکایا. محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت
اسی ماں نے جنم دیا. محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماں نے جنم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی ماں نے جنم دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی ماں کا دودھ پیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی ماں نے پال پوس کر بڑا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی ماں نے جھولا جھلوایا. الحاصل پوری کائنات کے لوگوں کو اسی ماں نے لوریاں دی. انبیاء کو دیکھے اس کی گود میں، اولیاء کو دیکھے اس کی گود میں، علماء کو دیکھے اس کی گود میں، شہداء کو دیکھے اس کی گود میں. وہ عورت سیرت نگاروں، مقدروں، خطیبوں، دانشوروں، ادیبوں، کلکٹروں کا مرکز ہے. مولویوں، ماسٹروں، بچوں اور بوڑھوں کا منزل ہے. عورت مرد کو پیدا کرتی ہے جسے بشر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بشر بھی ایسا ہوتا ہے جو آسمانوں سے اعلیٰ، زمینوں سے اعلیٰ، چاند سے اعلیٰ، ستاروں سے اعلیٰ، ملائکہ سے عرفہ، پہاڑوں سے عرفہ، اور اگر قدم بڑھائے تو عورتوں سے پیدا ہونے والا وہی بشر ہدایت کی رہنمائی کرنے والا ہے، سچائی کی رہنمائی کرنے والا ہے، صداقت کی رہنمائی کرنے والا ہے، اسلام اور دین اسلام کی رہنمائی کرنے والا ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والا ہے. اللہ اللہ، عورتوں سے پیدا ہونے والے بشر کا جب اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے تو عورتوں کا کتنا اونچا مقام ہوگا. مفسر کی پیدائش اسی عورت سے، محدث کی پیدائش اسی عورت سے، اولیاء کی پیدائش اسی عورت سے، انبیاء کی پیدائش اسی عورت سے، اتقیاء کی پیدائش اسی عورت سے، صوفیاء کی پیدائش اسی عورت سے، صحابہ کرام کی پیدائش اسی عورت سے، تابعین کی پیدائش اسی عورت سے، علماء کی پیدائش اسی عورت سے، غرض کر ہر شخص کی پیدائش اسی عورت سے. اللہ اللہ، جب اس کا درجہ اتنا اونچا ہے جسے پل نکلا ہے تو اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا. عورتوں کے اوپر لاکھوں سلام. لیکن افسوس، سر افسوس، آج دنیا دار ضمیر فروش کہتے ہیں کہ عورت زہر کی پڑیا ہے، عورت پیر کی دھول ہے، عورت خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ ہے، عورت رات کی خوشبو ہے، عورت خاردار بستر ہے. یہ تمہارا خیال غلط ہے، غلط ہے. الغرض عورتوں کا مقام اور ان کا مرتبہ مذہب اسلام میں بہت بڑا ہے، بہت بلندر ہے. مگر افسوس، سر افسوس کہ آج کی عورتیں اپنے اس اونچے مقام کو پہچانے سے انکار کر دیا. عورتوں نے اس پاک اور مقدس شریعت کا لحاظ نہ رکھا، بلکہ عورتوں نے شریعت کے باغ ڈور کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، شریعت کو لات مار کر منمانی زندگی گزارنے لگی. انہوں نے شریعت کے خلاف اپنے عادات اور کردار کو اختیار کیا. آج عورتیں اپنے شوہر کی خدمت نہ کر کے اس اونچے مقام جات گئی ہے. الغرض شریعت نے شوہروں کی فرما برداری اور عزت و خدمت کرنے میں اس بیوی کی تعریف فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد عورتوں کے بارے میں فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرے اور ان کے پیچھے بھی ان کے مال کی حفاظت کرتی رہے. یعنی اتنی علمیت اور گھر کے مال کی حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہے، اس کو بجا لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.